جی، ज़कात के मसाइल के ऊपर कुछ गुज़ारिशात करनी थी कि लोग ज़कात के मसाइल में काफ़ी परेशान रहते हैं। ज़कात किन चीज़ों पर आती है और साहिब निसाब कौन है और ज़कात देने वाला कौन है, ज़कात लेने वाला कौन है, इसके मतलब कुछ गुज़ारिशात होंगे। बल्कि इस सबसे पहले एक हदीस मुबारक मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता हूँ कि जो सुनन अबी दाऊद के अंदर रवायत मौजूद है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ाइज़ा कानत लका मिआता दिरहमिन, ए अली जब आपके पास 200 दिरहम आ जाए ना, व हाला अलैहल हौल, और उस पर साल भी गुजर जाए, फ़फ़ीहा खमसतु दराहिमा, तो उसमें आपको 5 दिरहम देने पड़ेंगे। वलैसा अलैका शैउन यानी फ़ी ज़हाबी, और अली आपके ऊपर कोई चीज़ सोने के अंदर वाजिब नहीं है, हत्ता यकून लका इशरून दीनारन, यहाँ तक कि जब आपके पास 20 दिनार आ जाएं, यानी जब आप 20 दिनार के मालिक होंगे। फ़ैज़ा कानत लका इशरून दीनारन, जब आप 20 दिनार के मालिक बन जाए, वहाल अलैहल हौल, और उस पर साल गुजर जाए, फ़फ़ीहा निस्फ़ु दीनार, तो आपको उसके अंदर आधा दीनार देना पड़ेगा बतौर ज़कात के। फमा ज़ादा फ़बी हिसाब ज़ालिका, जो ज़ायद होगा फिर उसी के हिसाब से उसको ज़ायद बना दिया जाएगा, यानी जितना माल ज़ायद होगा उसी के एतबार से फिर ज़कात उतनी ज़ायद बन जाएगी। ये है वो हदीस मुबारक है जिस हदीस मुबारक की बुनियाद पर 52.5 तोले चांदी की बात की जाती है या 7.5 तोले सोने की बात की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि ज़कात किस पर आती है, जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो। ये जो बात की जाती है ना, ये असल में इस हदीस मुबारक की बुनियाद पर बात की जाती है, इसलिए कि हर चीज़ की असल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात है, और आपकी हदीस सबसे असल चीज़, असल माखज़ है, इल्म का ख़जाना है, वहीं से सारे मसाइल और ख़जाने निकलते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ इस हदीस मुबारक में जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि ए अली मुर्तज़ा, जब आप 200 दिरहम के मालिक होंगे, तो दिरहम जो है ये चांदी का हुआ करता था, और 200 दिरहम का मतलब ये है कि 52.5 तोले चांदी, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, यानी 200 दिरहम जब होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 52.5 तोले चांदी है। इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया कि अली जब तुम 20 दिनार के मालिक बन जाओ, तो 20 दिनार का मालिक बनने का मतलब ये है कि 7.5 तोले सोने के मालिक बन जाए, तो इनमें ज़कात जो है वो फिर वाजिब हो जाती है। तो ज़कात बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों में वाजिब होती है। सबसे पहले सोना, चांदी, नकदी। नकदी का मतलब ये कि वो चीज़ जो मुआशरे के अंदर करेंसी चल रही है और जिसको देकर दिखाकर आप कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहें तो आपको वो चीज़ मिल सके, इसे नकदी कहा जाता है। और चौथी चीज़ माल तिजारत, यानी 4 चीज़ों पर बुनियादी तौर पर ज़कात आती है, सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर, नकदी के ऊपर, और चौथी चीज़ माल तिजारत। ये माल तिजारत के बारे में लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये माल तिजारत क्या चीज़ है। तो माल तिजारत की याद रखिएगा तारीफ़ ये है कि वो चीज़, जो चीज़ आप ख़रीदते वक्त इस नीयत से ख़रीदते हैं कि मैंने जैसे ही कुछ नफ़ा मिला तो इसको आगे बेच देना है, यानी ख़रीदते वक्त आपकी ये नीयत हो कि मैंने इसको बेचने के लिए लेना है, तो उसको माल तिजारत कहा जाता है। तो ये 4 चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत, इन चारों के ऊपर ज़कात आती है। अब कितना सोना हो, 7.5 तोले सोना, कितनी चांदी हो, 52.5 तोले चांदी हो, कितना नकदी हो, इतनी नकदी के उससे 52.5 तोले चांदी आ सकती हो, उस पर ज़कात आएगी। और माल तिजारत कितना हो, इतना माल तिजारत हो कि उस सामान से 52.5 तोले चांदी के जितने पैसे बनते हैं वो बन सकते हो, तो उसके ऊपर भी ज़कात आएगी। ये याद रखिएगा, बुनियादी तौर पर इसके अंदर यही असूल है। अब सोना, चांदी और नकदी और माल तिजारत, ये 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम ना सिर्फ जो चांदी की जो मसाइल है ना, चांदी के ऊपर ज़कात, उसकी वजाहत करेंगे, इसलिए कि सोने के बारे में ना लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं उसकी वजाहत सुनते हुए। तो इसलिए आजकल चूँकि चांदी ही के मुतल्लक ज़कात का निसाब बताया जाता है, तो लिहाजा चांदी के मुतल्लक ये होगा कि 52.5 तोले चांदी अगर किसी के पास है
تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اور اس کے اوپر زکوٰۃ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ لے نہیں سکتا، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے پیسے نہیں ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو 7.5 تولے سونے کی بات کی جاتی ہے، اس سے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ یہ 7.5 تولے سونے کی بات اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہوگی، جب آپ کے پاس نقدی بھی نہیں ہے، جب آپ کے پاس مال تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہی ہے، سونے کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ 7.5 تولے کی بات ہوگی۔ ادروائز چاندی کی بات ہوگی جب آپ کے پاس چاندی بھی ہے، آپ کے پاس کچھ سونا بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، نقدی، اگر باقی چیزیں ہیں تو پھر سونے کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، پھر چاندی کی مقدار کو دیکھ کر زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اگر 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہے یا اتنے پیسے ہیں تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، لہٰذا آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر اتنے نہیں ہیں، مطلب تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے آپ کے پاس، تھوڑے سے پیسے ہیں اور تھوڑا سا مال تجارت بھی پڑا ہوا ہے، یہ ساری چیزوں کو ملا کر بھی اگر اتنے پیسے بنتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے بن جاتے ہیں، تو بھی آپ کے اوپر آپ صاحب نصاب ہیں۔ اور صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اتنے پیسے آپ کے پاس بن رہے ہیں اور ان پر سال گزر رہا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی جی اس کے اوپر، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اب یہ زکوٰۃ پر سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ کے پاس پیسے آئے ہیں اس وقت سے لے کر اسی دن اگلے سال تک جو چیز کرنسی ہے، جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی، سال شرط ہے جی۔ اسی طرح یاد رکھیے گا ایک اور مزید مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کب سے ہم شروع کریں، چونکہ زکوٰۃ کے مسائل تو بالکل ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ کب دینی ہے، کس طرح دینی ہے۔ اکثر عام طور پہ جب لوگ زکوٰۃ دینا شروع کرتے ہیں تو 4-5 سال گزر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یار زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو لہذا جس دن آپ صاحب نصاب بنتے ہیں اسی دن اس ڈیٹ کو لکھ لینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر فرض کرے کبھی نہیں لکھا یا یاد نہیں آ رہا تو پھر ایک اندازے سے ایک تاریخ طے کر لیں، مطلب 1 رمضان کو طے کر لیں، 10 رمضان طے کر لیں، 5 رمضان، پھر ہر سال اسی اعتبار سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں چونکہ شمسی اعتبار ہوگا یا قمری اعتبار ہوگا، تو یاد رکھے گا کہ قمری اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ شمسی اعتبار سے سال کے اندر 10-12 دن بڑھ جاتے ہیں، تو لہٰذا جب زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا جائے گا تو یعنی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد پھر جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہراً اسی وجہ سے کہ رمضان کے اندر چونکہ اجر بڑھ جاتا ہے، نفل کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر، ایک نیکی 70 گنا نیکی کے برابر ہو جاتی ہے، تو یہی الحمدللہ مسلمانوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ چلے رمضان کے اندر جو ہے وہ اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی لیے عام طور پر لوگ زکوٰۃ رمضان کے اندر ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں، اس میں دے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ جب آپ کا سال مکمل ہو چکا ہے، اور سال مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی ایسا موقع آ گیا کہ کسی جگہ پر کوئی پریشانی آ گئی ہے، قدرتی پریشانی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پر، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ رمضان آئے گا تو پھر میں جا کر ان کو دوں گا، نہیں، اب ان کی وقتی ضرورت ایسی ہے کہ اب آپ جتنی جلدی ہو سکے ان کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اخراجات کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ بجائے یہ کہ رمضان کا انتظار کریں، بلکہ اب زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ جو آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار پریشان ہیں، خستہ حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ کے پیسے ادا کریں،
تاکہ ان کے اخراجات کا معاملہ آسانی سے حل ہو سکے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ادروائز اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تھوڑی بہت ہی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، رمضان کے اندر بھی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے تو زکوٰۃ ادا کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، چونکہ دولت مال کی محبت بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو زکوٰۃ اکٹھی دیتے ہوئے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس بارے میں شریعت نے یہ آسانی دی ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پر 1 کروڑ کا مالک ہے اور 1 کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب وہ اس کا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ 2.5 لاکھ دے سکے، تو اگرچہ پسندیدہ تو یہی ہے کہ آپ جتنی اللہ نے اتنا آپ کو مال دیا تو آپ دیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ جب کروڑ دیا تو 2.5 لاکھ کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ لیکن ان سب کے باوجود بھی شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا بڑا ہمت اور دل نہیں رکھتا گردہ، تو اس کے لیے شریعت نے یہ آسانی دی ہے کہ وہ پورے سال کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، تاکہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس کا دل جو ہے وہ بھی قابو کے اندر رہے، کہیں دل بے قابو نہ ہو جائے زیادہ پیسے دینے کی وجہ سے۔ چونکہ ہر بندے کا ایک دل کے دولت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو کسی کی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا زکوٰۃ اکٹھی دے بہت اچھی بات ہے۔ اگر اکٹھی دینا مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ فرض کرے کہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہونی ہے 6 مہینے کے بعد، اور آپ 6 مہینے سے پہلے ہی آپ سوچتے ہیں کہ یار 6 مہینے کے بعد ہی تو میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو لہٰذا میں ابھی تھوڑی تھوڑی کر کے دے دوں، تو آپ زکوٰۃ کے فرض اور واجب ہونے سے پہلے بھی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے تو زکوٰۃ کی پہلے بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مسائل ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ کے مسائل کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، آپ دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں، آپ خاندان کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امیر لوگوں پر فرض کی ہے کہ امیر لوگوں سے لے کر وہاں کے غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس شہر کے اندر لوگ رہتے ہیں امیر اور غریب، تو اسی شہر کے امیر لوگوں سے لے کر وہاں کے غریب لوگوں پر تقسیم کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔